بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات اور کرونا وائرس۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور یہ دین فطرت ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہر مسلمان کی کامیابی ہے۔ آئے روز نت نئے فتنوں کے ذریعے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے دور کیا جاتا ہے، مگر صد افسوس کہ اب مسلمان بھی اس حد تک گر گئے ہیں کہ اسلامی احکامات اور اسلام کے خلاف غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ گئے۔ اس صورتحال میں خصوصاً تمام علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ اپنے تئیں اس فتنہ کے سدباب کی کوشش کریں۔ آج کورونا تو کل کوئی اور بہانہ بنا کر اسلامی احکامات سے روکا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں خصوصاً اجتماعی توبہ اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حج و عمرہ۔ حج ایک اسلامی فریضہ ہے جو ہر صاحب استطاعت پر مخصوص ایام میں فرض ہے۔ حج کے موقع پر مسلمانوں کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع ہوتا ہے جو یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمان بغیر کسی امتیاز کے ایک ہی خدا کے بندے ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی رہیں ان کا مرکز ایک ہی ہے۔ حج کی طرح عمرہ بھی ایک ہی جگہ یعنی خانہ کعبہ شریف اور حدود حرم میں ادا ہوتا ہے۔ حرمین کی سرزمین مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے، بلکہ اس سرزمین پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ظاہری و باطنی شفاء رکھی ہے۔ یہ ازل سے آباد ہے اور مسلمان ہی اس کو آباد کرتے آ رہے ہیں۔ یہ تو جائے امان ہے، یہاں آنے والے ہر انسان کی جان حرمت والی، حتیٰ کہ کسی جانور کا خون بہانا بھی جائز نہیں۔ یہ مقامات تو دجال کے فتنوں سے بھی محفوظ ہیں۔ پھر کیا ہوا مسلمانوں کو کہ وہ اب یہاں بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے؟ مسلمانوں پر تو پہلے ہی سے شراب، جوا، سود، خون، ہر حلال و حرام جانور کا حرام ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو مضر صحت چیزیں ہیں وہ تو پہلے ہی سے منع کر دی گئی ہیں۔ عام معاملات میں کھانے سے پہلے اور پھر کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے۔ زیادہ گرم چیز کے کھانے اور پینے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھنڈی یا باسی چیز سے، حتیٰ کہ ایسی چیز جس کو آپ پسند نہیں کرتے، وہ کھانی منع ہے۔ ہمارا دین تو اس قدر وسعت نظر رکھتا ہے اور ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی باتوں میں آگے جن کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ حالانکہ عذاب تو کافروں اور بے عملوں کے لیے ہے۔ دین پہ عمل نہیں کرنا بلکہ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والے ایمان اور اسلام پہ کیسے چلیں گے، یا علماء کی بات کیسے مانیں گے جن کو تعلیم اور شعور ہی نہیں، اور جو آخرت کے بدلے دنیا کو ترجیح دیں، وہ دین اسلام پہ کیسے عمل پیرا ہوں گے؟ ہمارے علماء خصوصاً اور تمام ڈاکٹرز، حکیم و طبیب، بلکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، انہیں اس چیز پر لازمی اپنا ایمان پختہ رکھنا پڑے گا کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری بھیجی یا پیدا کی ہے تو اس کے کئی علاج بھی دنیا میں بھیجے ہیں۔ اب صرف اللہ پہ یقین پختہ رکھنا پڑے گا، ورنہ مرنے سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ علماء کرام کو خصوصاً اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آئیں مگر نہ تو نمازوں پر پابندی لگی، نہ ہی باقی دینی معاملات رکے۔ لہذا سب کو اس بات پر پکا یقین رکھنا ہوگا کہ ہر ایک انسان بلکہ ہر ایک زندہ چیز نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔